بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیجی کھانا کیوں ناپسند تھا۔ محترم ناظرین، انسان اگر احکامات الہی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی نہ گزارے تو جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جسم انسانی کو اللہ نے بنایا اور اسے بہتر طرح سے استعمال کرنے کے طریقے اللہ ہی کو پتہ ہیں۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ حکیم، معالج یا ڈاکٹر سبق کے طور پر علاج کرتے ہیں اور دوا دیتے ہیں، اور انسانوں کے سب سے بڑے اور شافع حکیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں آگاہ کیا۔ ہمارے ہاں کچا پیاز اور لہسن کھانے کی عام ترغیب دی جاتی ہے اور اس کے طبی فوائد بتا کر لوگوں میں اشتیاق پیدا کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچا پیاز کھانے اور لہسن عام کھانے سے روکا کرتے تھے، اور دوسری جانب کلیجی کیوں نہیں کھایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ چیزیں حلال ہیں، مگر اسلام میں کچے پیاز اور لہسن کو کھانے سے منع فرمایا گیا۔ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تاہم اس کو پکا کر کھا لیا جائے تو منع نہیں کیا جاتا۔ علماء دین کا کہنا ہے کہ لہسن اور پیاز کچا کھانا بدبو کی وجہ سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس کام سے روکا ہے جو نظافت و نفاست کے خلاف ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران فرمایا کہ جو اس درخت لہسن سے کھائے وہ ہمارے مسجد کے پاس نہ آئے۔ بخاری شریف اور مسلم میں لہسن پیاز کچا کھانے کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کافی طویل ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں، تم لہسن اور پیاز کے درختوں سے کھاتے ہو، حالانکہ میں ان کو کبھی سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس شخص کے منہ سے بدبو آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ مسجد سے نکل کر بقیع کے قبرستان کی طرف چلا جائے، لہذا جو شخص انہیں کھانا چاہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز کھانے سے منع فرمایا، ہم نے ضرورت سے مغلوب ہو کر اسے کھا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لہسن اور پیاز کی بدبو سے جہاں انسان کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، وہ انسانوں کو تو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ اس سے انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا وراد و وظائف کرنے والوں کو خاص طور پر ان تمام معاملات سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے صفائی کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے خون کی ایک ایسی مہک آیا کرتی ہے جس سے عام زبان میں حمک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ نہ کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں میں سادگی ہوا کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نفاست بھی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے کسی قسم کی بھی بدبو نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد کلی بھی فرمایا کرتے تھے اور خلال بھی فرمایا کرتے تھے، تاکہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی نہ رہ جائے۔ انسان کے جسم میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا منہ سمجھا جاتا ہے۔ منہ اس لیے کیونکہ ہر وقت سلائیوا یعنی تھوک منہ کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے، اور وہ تمام تر جراثیم جو منہ کے اندر موجود ہوتے ہیں
کسی نہ کسی صورت میں انسانی جسم میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز موجود ہوگی وہ جسم کے اندر جائے گی اور زہر بن کر جسم کو نقصان پہنچائے گی۔ دوسری جانب اگر منہ کے اندر کوئی چیز موجود رہے گی تو بدبو پیدا ہوتی رہے گی۔ دانت صاف نہیں ہوں گے تو اس صورت میں وہ بدبو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسی وجہ سے آداب طعام اور حفظان صحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ بیماری کے جراثیم کھانا کھاتے وقت بآسانی ہمارے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ ہمارے ہاتھوں کا بھی اہم کردار ہوا کرتا ہے، اور ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجدار رحمت کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے، یہاں تک کہ ہاتھ دھونے تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں شامل کر دیا۔ کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر بھی لیا جائے تو بھی اس کپڑے کی وساطت سے جراثیم دوبارہ ہاتھوں کو منتقل ہو سکتے ہیں اور کھانے کے دوران میں ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ فتاوی ہندیہ میں مذکور ہے کہ کھانے سے پہلے دھوئے ہاتھ کسی کپڑے سے خشک مت کرو تاکہ ہاتھوں کی صفائی کھانے کے دوران قائم رہ سکے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاجدار کائنات کی حدیث مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھوں کو چاٹنے سے قبل نہ پونچھے۔ تاجدار کائنات کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹے بغیر ہاتھ صاف کرتے تھے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو ضرور دھونا چاہیے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے، اگر کسی شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وہ اسی حال میں اسے دھوئے بغیر سو جائے، اس سے اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی برا کہے۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب تک ہاتھ نہ دھو لیے جائیں برتن میں نہیں ڈالنے چاہیے۔ فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے، اور برتن میں سانس لینے کی بھی ممانعت فرما دی۔ حفظان صحت کے نقطۂ نظر سے اشیاء خورد و نوش کو کامل احتیاط سے رکھنا چاہیے، اور اگر وہ کھلے برتن میں ہوں تو انہیں ڈھانپ دینا چاہیے۔ اسی طرح برتن میں سانس لینے سے بھی اس میں جراثیم منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ تاجدار کائنات کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ آپ نے کبھی کھانے کے برتنوں میں سانس لیتے اور نہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے تاکہ امت کو بھی اس کی تعلیم ہو۔ حال ہی میں سائنس یہ بات واضح طور پر ثابت کر چکی ہے کہ برتن میں سانس لینے سے انسان کے اندر کے جراثیم اس برتن میں آ جاتے ہیں، اور وہی جراثیم پھر دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر پھونک ماری جاتی ہے تو انسانی خون میں موجود جراثیم جب اس خوراک پر لگتے ہیں تو مزید زہریلے ہو جاتے ہیں، اور ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے یہ باتیں فرما دی تھیں۔ جو امراض متعدی ہیں ان کے جراثیم تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے اسلام نے خاص طور پر توجہ دلائی۔ طاعون ایک نہایت موذی بیماری ہے، اگرچہ اس پر قابو پایا جا چکا ہے، مگر کچھ عرصہ قبل تک یہ شہروں کے شہر ویران کر دیا کرتا تھا۔ کوئی گھر ایسا نہ بچتا جس میں صف ماتم نہ بچتی تھی۔ طاعون سے بچاؤ کے لیے تاجدار کائنات نے کچھ ایسے خاص احکام بیان فرمائے
جو عام بیماریوں کے لیے نہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اگر تم پہلے سے وہیں ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ آپ نے نہ صرف اس شہر سے باہر کے لوگوں کو طاعون سے بچانے کے لیے وہاں جانے سے منع فرمایا، بلکہ اس شہر کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے سے منع کر کے آس پاس کے شہروں کو بھی طاعون سے محفوظ فرما دیا۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں تاجدار ختم نبوت کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اپنا منہ صاف رکھو، اور طبی نقطہ نظر سے دانتوں کی صفائی جہاں دانتوں کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھتی ہے، وہیں امراض معدہ کے امراض کے سدباب کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تاجدار کائنات نے دانتوں کی صفائی پر بہت زور دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر باعث دشواری نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز میں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور ٹائپ کریں۔